جوڈیشل کمیشن سو کالڈ جوڈیشل کمیشن کے اس اجلاس میں، جس میں کوشش کی جا رہی ہے کہ اس سپریم کورٹ میں 17 کی تعداد میں اضافہ کر کے یہاں پر اپنی مرضی کے جو ججز مقرر کیے جائیں، جن سے اپنی مرضی کے فیصلے لیے جائیں۔ میرے نزدیک ہم سب یہ سمجھتے ہیں، ہم ایکشن کمیٹی کے ممبر ہیں، فارمر پریزیڈنٹس آف دی سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، جناب ممبر آف دی پاکستان بار کونسل، اور ہمارے ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے فارمر پریزیڈنٹس جو ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں، یہ ہم سب جو ہیں یہ آل پاکستان نیشنل ایکشن کمیٹی کے ممبران ہیں، اور ہم نے ہی کال دی تھی کہ نیشن وائڈ ہم ایک تو کریں گے پروٹیسٹ، اور دوسرا نیشن وائڈ ہم نے کہا تھا کہ آپ بھجوائیں، سارے وکلا آئیں، یعنی کراچی سے 4 بسز آ چکی ہے، اسی طرح لاہور سے 4-5 بسز آ چکی ہے، اور مختلف علاقوں سے ایبٹ آباد سے بسز آ چکی ہے۔ یہ اس وقت جو موجودہ حکومت ہے، جیسی بھی ہمارے نزدیک تو ناجائز حکومت ہے، فارم 47 کی حکومت ہے، آج تک کبھی وکلا کے رستے اس طرح سے نہیں روکے گئے، کیونکہ وکلا کبھی بھی پرتشدد احتجاج نہیں کرتے، وہ ہمیشہ پرامن اور احتجاج کرتے ہیں۔ آج بھی وہ پرامن احتجاج کر رہے ہیں، لیکن یہ حکومت اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا طریقہ کار یہ ہو گیا ہے کہ سارے شہر کو بند کر دو، سارے رستے بند کر دو، کنٹینر لگا دو، جو کچھ آج ہو۔ ہمارے وکلا 4 جگہ پہ اس وقت پروٹیسٹ کر رہے ہیں، جس میں کشمیر ہائی وے ہے، جس میں ڈی چوک ہے، جس میں سرینا ہوٹل ہے، اور جس میں مارگلا روڈ ہے۔ وہاں پر مختلف جگہوں میں ہزاروں وکلا کو روکا ہوا ہے، اور اس کے بارے میں آپ کو خبریں مل رہی ہوں گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ کو پیک کرنے کی کوشش ہے، یہاں پر مزید اس قسم کے ججز جنہوں نے جو کمپرومائز آلریڈی ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر مزید کوئی امین الدین اور اس قسم کے مندہ خیل اور یا آفریدی جیسے کمپرومائزڈ ججز بھر دیے جائیں یہاں پر، ان سے اپنے مرضی کے فیصلے لیے جائے۔ عامر فاروق، جس کا ریکارڈ انتہائی افسوسناک ہے، اس کو سپریم کورٹ میں لایا جا رہا، اور اس کی جگہ ایک امپورٹڈ جج کو لا کے چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے۔ یہ کسی صورت بھی ہمیں قبول نہیں ہے، اور آپ سمجھے آج آپ رستے روک لیں گے وکلا کے، تو پھر اگلی دفعہ ہم احتجاج کریں، کتنے دن روک لیں گے؟ کتنے دن اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس ملک پر قابض ہو سکتی ہے؟ آپ نے انتظامیہ کو اپنے پپٹس بنا دیا ہے، آپ نے اس پارلیمنٹ کو اپنے پپٹ کی طرح استعمال کیا ہے۔ جس طرح یہ سو کالڈ 26ویں ترمیم ہوئی ہے، اس سے زیادہ شرمناک طریقے سے کوئی ترمیم ہو نہیں سکتی۔ لوگوں کو گھروں سے اٹھا کے، لوگوں کے بچوں کو غائب کر کے، لوگوں پر زبردستی انہیں ویل چیئر پہ اٹھا کے لا کے ووٹ نمبر پورے کیے گئے ہیں۔ یہ کوئی ترمیم نہیں ہے، اس کو کسی بھی آئینی انداز سے دنیا کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے آئینی ترمیم نہیں کہا جا سکتا۔ یہ ایک شرمناک ایفرٹ ہے اس ملک میں قابض ہونے کی، اور اگر یہ 2 انتظامیہ میں اور مقرنہ پہ قابض ہو چکے ہیں، اب ان کی کوشش ہے کہ ہم یہاں عدلیہ پر مکمل طور پہ قابض ہو جائیں، اور اس کا طریقہ کار انہوں نے اپنے مرضی کا ایک چیف جسٹس آؤٹ آف ٹرن لے کے آئے ہیں، حالانکہ اس پر سیٹلڈ لا ہے پاکستان کا کہ سینئر موسٹ جج ہی جو ہے چیف جسٹس ہو سکتا ہے، چاہے 10ویں 18ویں ترمیم آتی نہ آتی۔ 1998 میں یہ فیصلہ ہو چکا تھا، انہوں نے یہ وائلیٹ کیا ہے، اور نیچے سے اٹھا کے ایک اپنی مرضی کے کمپرومائز جج کو چیف جسٹس بنایا ہے، جس کا ریکارڈ شرمناک ہے۔ دکھ کی بات ہے کہ اس شخص نے اپنے آپ کو، اور اس سے پہلے بھی جو ایک چیف جسٹس گیا ہے جس نے یہ رستہ کیا، جس نے فیسیلیٹیٹ کیا، یہ وہ شیطان نما ایک چیف جسٹس تھا فائز عیسیٰ، جس نے جان بوجھ کے 63A کا کیس لگایا، اور لگا کے اس کی انٹرپریٹیشن بدلی، ریویو 2 سال بعد لگا کے،
اس کا مقصد ہی صرف یہ تھا تاکہ یہ اسٹیبلشمنٹ اور یہ جو اس کے ساتھ ملی ہوئی پولیٹیکل پارٹیز ہر طرح کا یہاں پر فلور کراسنگ ہارس ٹریڈنگ کر کے یہ 26ویں ترمیم پاس کرے، اور اس نے ایک بہت بڑی ظلم اور اسکام کے ساتھ کیا ہے۔ تو بھائی ہمارا یہ احتجاج کوئی ایک دن کا احتجاج نہیں ہے، ایک مہینے کا احتجاج نہیں ہے، جب تک ہم 26ویں ترمیم کو واپس نہیں کرا لیتے، جب تک کہ 26ویں ترمیم کا زہر آئین میں سے نکال نہیں لیتے، جب تک آئین کو اپنے اصلی شکل میں بحال نہیں کر لیتے، جب تک عدلیہ جو ہے اس کو آزاد نہیں کر لیتے، تب تک ہم اپنی جدوجہد جاری رکھیں گے۔ اس کو ہمیں مہینہ لگے، 2 مہینے لگے، 10 مہینے لگے، سال لگے، 2 سال لگے، ہم نے اس تحریک کو نہیں روکنا۔ سارے پاکستان کے وکلا آہستہ آہستہ اکٹھے ہو گئے ہیں۔ چند ایک لوگ ہیں جو در حقیقت ان کی حیثیت کوئی نہیں ہے، وہ ٹاؤٹ ہیں یا ٹاؤٹوں کے ایجنٹ ہیں، وہ ان کے بہاف پہ بیان دے رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حکومت کے ساتھ ہے۔ یہ عام وکیل ہرگز حکومت کے ساتھ نہیں ہے، وہ آئین کے ساتھ ہے، وہ آزاد عدلیہ کے ساتھ ہے، اور اس جدوجہد میں آئین کو بحال کرنا صحیح شکل میں اور ہمارے عدلیہ کو آزاد کرنے تک ہماری جو ہے جاری رہے گی۔ اب میں اس میں جو سب سے بڑا نقصان جو عدلیہ کو پہنچایا ہے، اندر سے ڈیوائیڈ کیا ہے۔ جو اچھے باضمیر ججز ہیں وہ خط لکھ کے انہیں بتا رہے ہیں، جیسے کل ایک خط لکھا سپریم کورٹ کے 4 سینئر موسٹ ججز ان میں تھے، اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ میٹنگ پوسٹ پون کرو، لیکن لگتا ہے چیف جسٹس کو کوئی شرم نہیں ہے کہ اپنے سینئر ججز جو اس سے 2 سینئر ہیں ان میں سے، ان کی بات سننے کی بجائے یہ حکومت کے ایجنڈے پر چلنے کی کوشش کر رہا، اسٹیبلشمنٹ کے ایجنڈے پہ۔ اسی طرح اسلام آباد ہائی کورٹ میں 5 سے 7 ججز جو ہے جو انڈیپینڈنٹ اور بڑے باضمیر اور فخر ہمیں ہے کہ بہادر جج ہے، انہوں نے خط لکھا ہے اور کہا ہے کہ تم سینیورٹی کے ساتھ کھیل نہیں سکتے، تم باہر کی ہائی کورٹ سے لا کے یہاں پر چیف جسٹس پر مسلط نہیں کر سکتے، تم ایک دفعہ پھر اسلام آباد میں ڈوگر کورٹ نہیں بنا سکتے۔ ہم نے کافی ڈوگر کورٹ دیکھ لی ہے، اس کا انجام بھی آپ کے سامنے تھا۔ جو 1.5 سال ڈوگر کورٹ چلی ہے 2007 سے 9 تک، اس کے بعد اس کے جتنے بھی لوگ تھے جو اس کے ساتھ کریشن تھی ان کو ختم کر دیا گیا۔ لہذا آپ بھول جائیں کہ آپ ڈوگر کورٹس بنا سکتے ہیں، آپ اپنی مرضی کے جج لگا سکتے ہیں، یہ زیادہ عرصہ نہیں رہ سکتے۔ لہذا ہم ان ججز کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے بھی اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے، جنہوں نے کھل کے حق کی، آئین کی اور آزاد عدلیہ کی بات کی ہے۔ اور ساتھی میں منیر ملک کو علی کوٹ، ہاں وہ جو ادھر کام بات کر رہے ہیں باقی سارے دیکھیے نا، وہاں پر جہاں ڈی چوک پہ روکا ہوا ہے، ہمارے 2 سابقہ صدور سپریم کورٹ بار کے وہاں موجود ہیں، ان میں علی احمد کرد صاحب اور منیر ملک صاحب۔ منیر ملک صاحب ہمارے صدر، ہمارے ایکشن کمیٹی کے چیئرمین بھی ہیں، وہ ان کو وہاں روکا ہوا ہے۔ حالانکہ اس میں انہوں نے ایڈریس کرنا تھا، ایکچولی منیر ملک نے ایڈریس کرنا تھا بطور ہیڈ آف دی ایکشن کمیٹی، انہیں وہاں روکا ہوا ہے، وہاں سے آگے آنے نہیں دے رہے، اور وہاں پر وکلا پر سختی کی جا رہی ہے اور لاٹھی چارج ہوا ہے، وہاں پر آنسو گیس پھینکی گئی ہے۔ اس حد تک یہ ایڈمنسٹریشن گر گئی ہے، وہ وکلا پر وہ کچھ کر رہے ہیں جو کسی اور کو آج تک جرت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ وکیل جو ہے کبھی جو ہے غیر آئینی طریقے سے اور کبھی پرتشدد احتجاج نہیں کرتے، ہمیں پیسفل کرتے ہیں۔ اب آپ کے سامنے عابد زبیری صاحب سابقہ صدر سپریم کورٹ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ۔ ہم جانتے ہیں آپ کے ساتھ بھی بڑے مظالم ہو رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بھی ہیں،
سارے وکلا جو پیکا کے اندر ترامیم آئے ہیں ہم ان کو ریجیکٹ کرتے ہیں. آپ کے فورم سے یہ ہم لوگ سب اور آپ کے ساتھ ہم لوگ ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. دیکھیے جو حامد خان صاحب نے بات کی میں اس کی تائید کرنا چاہتا ہوں اور جو ہمارے اور لیڈران بات کریں گے. دیکھیے اس میں جو بیسک مدعا جو ہے کہ یہ 26ویں آئینی ترمیم وہ جو ہے میرے نزدیک وہ اور مارشل لاء کے زمانے میں PCO جو تھا اس میں کوئی فرق نہیں ہے. جس طرح سے یہ آئینی ترمیم کرائی گئی جبر کر کے اور پھر جس طرح سے وہ کورٹس کو اندر ڈیوائیڈ کیا گیا کانسٹیٹیوشنل بینچز بنا کے پھر اپنے وہ میرے نزدیک یہ جو نئے اپوائنٹمنٹس ہو رہے ہیں آج جو سپریم کورٹ میں بھی اپوائنٹمنٹ اگر ہوتے ہیں ججوں کے میرے نزدیک وہ اور PCO ججز میں کوئی فرق نہیں ہوگا. اور انشاءاللہ جس طرح PCO ججز کا اختتام ہوا تھا ایونچولی جنہوں نے لیا تھا اسی طرح ان ججوں کا اختتام ہوگا. لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کی تحریک نہیں اٹھتی. تحریک یہی ہے. دیکھیے اگر ہم سے کیا خوف تھا وکیلوں سے. وکیل پر احتجاج کرنے آ رہے تھے پرامن احتجاج. ان کو مختلف جگہوں پہ آپ لوگوں نے دیکھا ان کو روکا گیا. ان کے ساتھ تشدد ان کے ساتھ ہو رہا ہے اور ان کو یہاں آنے نہیں دیا گیا اپنی پروٹیسٹ کرنے کے لیے. اور کل آپ نے دیکھا ایک خط ایشو کیا گیا کچھ الیکٹڈ ممبرز ہم الیکٹڈ ممبرز ہیں ہم پاکستان بار کے ممبرز ہیں ہم اس خط کو ریجیکٹ کرتے ہیں. ان جو سپریم کورٹ بار نے ایشو کیا جو سندھ ہائی کورٹ بار یہ مختلف بار سے لکھوایا گیا وہ ایک سائیکلو اسٹائل خط دے دیا گیا جس کے تحت کہا گیا کہ جی یہ ہم لوگ انڈیپینڈنٹ آف جوڈیشری کے ساتھ کریں. کیا یہ آزادی جوڈیشری ہے کہ آپ اپنی مرضی کے جج کو پیک کر دیں کورٹ کو؟ یہ بالکل ہم اس کو ریجیکٹ کرتے ہیں اور انشاءاللہ ہماری تحریک جاری رہے گی جب تک ہم اس آئینی ترمیم کو ختم نہیں کر سکتے. ایک نوٹ لکھا گیا ایک صاحب نے فرمایا کہ ترمیم صرف سپریم کورٹ ختم کر سکتی ہے یا پارلیمان. پہلی بات ہے پارلیمان خود فارم 47 کی پیداوار ہے. یہ ترمیم ان سے کرائی گئی اور جس طرح سے کرائی گئی آپ سب اس کے گواہ ہیں. تو وہ نہیں ہے. تیسری قوت بھی ہے وہ قوت ہے جو آئین اور قانون کے ساتھ وکلا اور یہ عوام اور آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں. انشاءاللہ یہ تحریک اس ترمیم کو ختم کرائی جائے گی. یہ صرف 2 طریقے نہیں ہے اور بھی طریقہ ہے. اوپر اللہ کی قوت ہے جو اس کو جو دیکھیں ناانصافی کی حد ہوتی ہے اور میں سمجھتا ہوں ناانصافی کی حد ہو گئی ہے. آپ دیکھیں ہمارے کوئی بنیادی حقوق اس ملک میں نہیں ہے. ہم کوئی بات نہیں کرتے. اب بتائیے ہم اپنا کیس فائل کرتے ہیں سرکار کے خلاف اور وہ اپنی مرضی کی بینچ بناتے ہیں یہ لوگ اور اس کہتے ہیں اس میں جا کے فیصلہ کرا لو. کیا فیصلہ وہاں سے آئے گا؟ تو یہ سب چیزیں آپ کے لیے ہم عوام کو یہ نمایاں فکریہ ہے کہ کیا ہم لوگ اس طرح اس کو چھوڑ دیں؟ ہم لوگ کھڑے ہوئے آئین و قانون کے ساتھ کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے یہ پاکستان ہمارا ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ یہیں رہیں گے انشاءاللہ. اور یہیں ہماری یہیں پیدائش ہوئی تھی یہیں ہمارا انشاءاللہ ہم لوگ مریں گے یہاں. تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ آئے اور ہمیں موقع دیا اس کا. پاکستان پائندہ باد. کرنانی صاحب ہمارے فارمر پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار. میرے خیال میں حامد خان صاحب نے بڑے کمپریہنسو باتیں کی ہیں اور اس وقت ہمارے وکلا ہمارے سپریم کورٹ سے باہر بھی کافی احتجاج کر رہے ہیں. بہت بڑا موب ہے. علی احمد قرب صاحب بلوچستان سے ہیں. وائس چیئرمین بلوچستان بار کونسل رائے بلیدی صاحب ہیں. صلاح الدین صاحب ہیں جو ہائی کورٹ بار سندھ کے صدر رہے ہیں اور تمام جو بلکہ کراچی بار کے صدر ہیں یہ سارے لاہور بار کے صدر مبشر صاحب ہیں اور اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ بار کے اپنا اسد منظور بٹ صاحب ہیں. یہ تمام پاکستان کے نمائندگان باہر کھڑے ہیں جن کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا ہے. تو آج ہم تمام وکلا اس بات پر متفق ہیں کہ پاکستان میں آئین کا جو 26ویں ترمیم کیا گیا ہے وہ پاکستان کے لیے زہر قاتل ہے. ہم وکیلوں کا مسئلہ نہیں ہے یہ پاکستان کا مسئلہ ہے پاکستان کے بقا کا مسئلہ ہے. آپ دیکھیں جس سے نفرتیں پھیلیں گی وفاق کے خلاف سازش ہے. میں بلوچستان کے ایک شہری کے حیثیت سے بتانا چاہتا ہوں اس ترمیم سے پاکستان کمزور ہو گیا ہے. پاکستان میں وفاق کمزور ہو گیا ہے. لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو گئی ہے کہ آیا یہ پاکستان صرف مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی رہ گئی ہے جو اپنے ورکروں کو جج بنائیں گے لوگ ان سے انصاف مانگیں گے اور وہی لوگ انصاف دیں گے. تو اس سے بہتر ہے جوڈیشری کو ختم کر دیں. بہتر ہے پارلیمنٹ کو ختم کر دیں. اپنے نمائندے بھرتی کریں جس طرح مجلس شورا بنایا گیا تھا ایک اور مجلس شورا بنا دیں تاکہ عوام کو واضح ہو جائے یہ مجلس شورا ہے پارلیمنٹ نہیں ہے یہ عدلیہ نہیں ہے. اس کو جو مرضی کینگرو کورٹ کا نام دے دے عدلیہ نہیں ہے. تو اس لیے ہم آپ کو واضح بتا رہے ہیں بلوچستان زخم خوردہ ہے اس کی طرف سے پیغام دے رہا ہوں یہ وفاق کے خلاف بہت بڑی سازش ہے. یہ اشتیاق خان صاحب ممبر پاکستان بار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس میڈیا کا شکریہ کہ جنہوں نے وکلا تحریک کو
आज अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाया। आज जो वकला के ऊपर जुल्म और तशद्दुद हुआ है, जो वकला का रास्ता रोका गया है, हम सलाम पेश करते हैं कि इस मीडिया ने आज वकला की इस जद्दोजहद को अवाम तक पहुंचाने में अपना रोल प्ले किया। जिस तरह से हमारे काफिले लाहौर से, सरगोदा से, सियालकोट से, एबटाबाद से, पेशावर से आते हुए रास्ते में रोके हैं, मैं उसकी भरपूर मजम्मत करता हूं। और जो इन पपेट्स ने, इन टाउटों ने जिस तरह से ये कल एक खत लिखा है कि हम पाकिस्तान बार कौंसिल हैं, देखिए हम इलेक्टेड मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल आपके सामने खड़े हैं। हमारा ये मुतालबा है कि जो आम वकील की आवाज़ है वो ये है कि 26वीं आईनी तरमीम को फिल फॉर ख़त्म किया जाए। ये पैकिंग ऑफ कोर्ट्स जो हो रही है, ये किसी सूरत में वकला को मंजूर नहीं है। हमारा एहतजाज उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक ये 26वीं आईनी तरमीम जो है वो ख़त्म नहीं कर दी जाती, और जब तक ये आप पे किया जाने वाला जुल्म जो है, पीका एक्ट जो है, उसको ख़त्म नहीं किया जाता, जब तक इस मुल्क में जबर की ये हुकूमत ख़त्म नहीं होती, जब तक ये कठपुतली हुकूमत जो है वो इन तरामीम को वापस नहीं लेती, जब तक आज का इजलास जो इन्होंने 8 जजेस को पैक करने के लिए रखा है इसको मौखर नहीं किया जाता, जब तक हमारी सांसों में सांस है, हमारा पुरअमन एहतजाज जारी रहेगा। और हम पहले भी पेट्रोल बम सह चुके हैं, हम पहले भी गोलियां खा चुके हैं, हम निहत्ते शहरियों पे भी गोलियां खा चुके हैं। हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ पीछे नहीं हटेंगे उस वक्त तक जब तक ये आज़ाद अदलिया नहीं होगी, जब 25 करोड़ अवाम को उसका हक नहीं मिल जाता, जब तक फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो इस मुल्क में जो मुअत्तल कर दिए हैं उनको बहाल नहीं किया जाता, जब तक यहाँ पे अवामी मुंतखब नुमाइंदों को हक़े हुक्मरानी नहीं दिया जाता, ये हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। और हम सलाम पेश करते हैं उन जजेस को जिन्होंने ख़त लिख के अपना हक अदा किया। हम इस वक्त उन जजेस को भी ये ताकत देने के लिए खड़े हैं जो अपनी बिलों में खामोश होकर बैठे हुए हैं, जो अभी तक ये सोच रहे हैं कि शायद आज़ाद अदलिया बच जाएगी। हम उन्हें कहते हैं कि ये वक्त है उठने का, उस तरह से उठें जैसे हमारे जवाद ख्वाजा साहब उठे थे, जिस तरह से हमारे जजेस ने उस वक्त रिजाइन किया था 2007 में। ये उठें, हम इनके साथ खड़े हैं, हम इस इंस्टीट्यूशन का हिस्सा हैं। आज मैं सलाम पेश करता हूं कराची बार को, स्पेशली कराची के वकला को जो इतना सफर, एक दिन का सफर तय करके वो रात को यहां पहुंचे और उनके रास्ते बंद करके आज उन्हें डी चौक पे, आज उनको सरीना चौक पे, आज उन्हें श्रीनगर चौक पे रोका हुआ है। मैं सलाम पेश करता हूं सिंध बार कौंसिल को जिन्होंने अपनी स्टेटमेंट दी। मैं सलाम पेश करता हूं बलोचिस्तान बार कौंसिल को, बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार के बाकी तमाम नुमाइंदों को, सिवाय वहां के सदर के, जिन्होंने भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। आज पूरे पाकिस्तान में ये एहतजाज जारी है और ये एहतजाज उस वक्त तक रहेगा जब तक ये एहतजाज के तहत ये 26वीं आईनी तरमीम जो इस तमाम फसाद की जड़ है उसको वापस नहीं लिया जाता। हमारा मुतालबा है कि यही 16 जजेस बैठे, फुल कोर्ट बैठे। हम कहते हैं कि इन आईनी बेंच वालों को भी बीच में बिठा लें। ये 16 जजेस बैठे और फुल कोर्ट में ये फैसला दे दें। इन्हें अगर गुलामी मंजूर है तो ये जजेस फैसला कर लें कि हमने गुलामी का तौक पहना हुआ है, हम गुलाम बन के सिर्फ नौकरियां करने बैठे हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन उस वक्त तक हमारी ये कोशिश जद्दोजहद जारी रहेगी जब तक आज़ाद अदलिया हमारे यहाँ मौजूद नहीं होगी और 25 करोड़ अवाम को उनका हक नहीं मिलेगा। ताहिर फराज अब्बासी साहब, ये हमारे मेंबर पाकिस्तान बार कौंसिल हैं।